السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور نافع علم عطا فرما اور علم بانٹنے والا بنا دے۔ آج ہم 3 آیت کی تفسیر کریں گے، 8، 9 اور 10 سورہ بقرہ۔ میں تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخری دن پر، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذی اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں شعور رکھتے، ان کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرض میں، اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اچھا جی، اب اس 3 آیات میں منافقین کے گروہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں 8 سے لے کے 20 آیت تک منافقین کے بارے میں زیادہ تر بات ہوئی ہے۔ منافقین وہ ہیں جو کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی 8 آیت سے 20 آیت تک یعنی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مختلف حالات بتائے ہیں۔ اب میں شروع کرتی ہوں ترجمہ۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ ان آیات میں کن کا ذکر آ رہا ہے، منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں منافقین کے اس گروہ کا ذکر ہے جو کفر کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھے اور زبان سے ایمان لانے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کا برتاؤ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ منکر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، وہ آخرت پہ ایمان لانا، وہ سارا وہی کچھ کہتے تھے جو کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کون ہے، تو وہ سب وہی کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ منکر تھے۔ مقصد صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا۔ ان کا ذکر اللہ نے ان 3 آیتوں میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا نا۔ اللہ تو ہر چھپی بات کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کے حالت جانتا ہے، اس کی سوچ، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کا ایکشن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ کو تو دھوکہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے نا کہ اگر کوئی ایسا فعل اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسا فعل انجام دیتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے منافی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، تو یہ کام ہم کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس یہی بات ہے۔ اچھا، وہ ایسے یہ کام کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جیسے دین میں ہیل و حجت پیدا کرنا نا، اللہ کے احکامات میں ہیل و حجت پیدا کرنا، اپنی مرضی سے احکام بنا لینا کہ میں ایسا کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، بچ جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ زیادہ پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو بالکل توڑ مڑوڑ دیا۔ اللہ کے دین کو انہوں نے بالکل توڑ مڑوڑ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اصل احکامات ہیں ان احکامات پہ تو وہ چل ہی نہیں رہے۔
اچھا، یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ شریعت کا حکم جو ہے اس کی تعمیل من و ان کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی بات ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے۔ اور یہی اسی بات کا سبق ہمیں ان آیات میں بھی دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی بیماری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی بیماری ہے۔ ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے؟ ان کے دلوں کی بیماری سے کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، مرض کسی بھی بیماری کو کہتے ہیں، جیسے جسمانی طور پہ کبھی ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے کہیں درد ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو ملیریا ہو گیا، تو کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، تو کسی کو کچھ اس طرح کی جسمانی بیماریاں، تو اسی طرح انسان کی روح کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ روح کی بیماری کا جو اصل مرکز ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اصل مرکز روح کی بیماری کا ہمارا دل ہے، کیونکہ جو اس میں محرکات چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو مخفی ہیں، بیماری ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی دل اگر منفی طور پہ چل رہا ہے نا، تو یعنی وہ جو فیصلے کرے گا نا، پھر وہ اس غلط بیماری کی بنیاد پر جو وہ فیصلے کرے گا وہ تمام فیصلے غلط ہوں گے۔ اور روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پہ رکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہو، تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں میسر کی، اور کسی چیز میں کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نہیں ہے، مگر تم نے کیا کیا؟ کفر کا معاملہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ اس کے ساتھ نافرمانی ہے، ناشکری کی بیماری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ ہے کہ جو منافقین تھے وہ اکثر و بیشتر یہودی تھے، اور مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر دل سے ایمان لانے کو اس لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا۔ اچھا، دلوں کا حسد بھی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اچھا، حسد کیوں تھا؟ حسد اس لیے تھا کہ اب سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے تھے وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور یہودی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں۔ اچھا، ان کو یہ توقع تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کو اس بات سے شدید حسد ہوا، وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کو یہ تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ ان کی ہی نسل میں سے آئیں گے۔ اچھا، جو آپ بھی سمجھ لیجئے ان کا حسد جو تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ وہ اس انتظار میں رہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے، اور جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، اور جب ان کو کامیابی ہوتی تھی تو ان کا دل بہت دکھتا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص یا قوم اپنی ہٹ درمی یا ضد کی بنا پر حق کا راستہ چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے اور بھٹکنے دیتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں پڑھا نا کہ حق پانے کے لیے طلب بہت ضروری ہے، تڑپ بہت ضروری ہے۔ تو جس شخص میں طلب نہ ہو اور تڑپ نہ ہو حق پانے کی، وہ تو گمراہی کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ اچھا، کفر کی بیماری، ہٹ دھرمی اور ضد کی بیماری یا حسد کی بیماری، اس کو انہوں نے خود اختیار کر لیا تھا، تو رب العالمین نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، یعنی وہ اس قدر گمراہ ہو گئے کہ وہ پلٹنے والے ہی نہیں تھے حق کی طرف۔ اچھا، حسد کو اگر ہم یہاں لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی کامیابیوں سے کفار کو شدید حسد ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی بیماری کو کس طرح بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلسل کامیابیاں عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی کامیابیاں اور ترقی دیکھ کر ان کے حسد میں اضافہ ہوتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد میں اضافے کے لیے مسلمانوں کو بہترین کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کا انجام بتا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کا دردناک عذاب ہوگا، ان کے اوپر دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں آخرت کا عذاب بھی اور دنیا میں جو رسوائی ہوئی اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا، کیونکہ بے انتہا جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جھوٹ کس طرح بولا کرتے تھے
کہ اور جو چیز ان کے اندر جھوٹ میں سب سے بری تھی نا، ویسے تو دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ ہر طرح ہی گناہ ہے، مصلحتاً بولا ہوا جھوٹ بھی گناہ ہے اور مذاق میں بولا ہوا جھوٹ بھی گناہ ہے، مگر وہ جھوٹ جو انسان اپنے عقیدے سے متعلق بولے یہ نفاق ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور اللہ کے باہمی تعلقات سے ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے تو وہ بدترین منافق ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو ایک آیت ہم نے دیکھی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے، مطلب سازشیں بھی کرتے تھے مل کے، دھوکہ بھی دیتے تھے، جن کا ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ میں پھر رہا کچھ نہیں ہے، ان تینوں آیات کا جو ہے وہ تفسیر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں 11، 12 اور 13 تین کی تفسیر میں کل انشاءاللہ کراؤں گی۔ اگر کوئی بات ان میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز مجھ سے مس ہوئی ہے تو آپ اس چیز کو شیئر بھی کر سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بہت ساری چیزیں نظر سے نہیں گزرتی ہیں، تو اگر کوئی بھول چوک ہے یا کچھ تھوڑا بہت بھی رہ گیا ہے تو اس میں آپ لوگ ضرور میری رہنمائی کریں۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔